السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تمام پوڈ کاسٹ اور لائیو ٹاک شوز لاتے ہیں، لیکن آج جو ہے کچھ اور ایک بار جو ہے اسی چیز پہ ہم نے کام کیا ہے، اور آج ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ ہیں محمد زمیر۔ تو آج ہم ان سے ہی جاننا چاہیں گے کہ جو ہم نے ٹاپک وغیرہ جانا ہوا ہے، جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا جانیں گے۔ اور جو سب سے پہلے ہمارے مہمان ہمیں اپنے سیلف کو انٹروڈیوس کروائیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایان بھائی اور ادھر جتنے بھی درشک اس چینل پہ ایان سروڑی، سب ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ میرا نام جو ہے محمد زمیر شیخ ہے، میں جو سنگرا باٹا کشتواڑ کا رہنے والا ہوں، اور آج جو ہے مجھے ایان بھائی کا پہلے بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اس چینل پہ کچھ بولنے کے لیے، تاکہ میں جو ہے مطلب دین کو جو ہے پھیلانا ہوتا ہے، مطلب جو ہے صدقہ جاریہ ہے، دین کو پھیلانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ مطلب اگر میں آج کچھ ایک بات کہوں گا، چھوٹی سی بات، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن ایان بھائی کا شکر ہے کہ میرا جو ہے مطلب میں ان کو تھینک کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چینل پہ بلایا۔ اگر میں کچھ ایک بات کہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ زمیر، یہ تو شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جو آج ہم نے ٹاپک رکھی ہے، اس ایم رکھی ہے اس ویڈیو کی، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے تو میرا تھینکس وہاں سے ہی کریں۔ تو زمیر، کیا بولتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نماز ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مطلب آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ نماز ہی ہوگا۔ تو زمیر، آپ ہمیں تھوڑا سا سب سے پہلے یہ کہیں کہ نماز کیا ہے، کہ نماز کی قرآن و احادیث میں کیا فضیلت ہے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں نے نماز کیا ہے، نماز جو ہے عربی لفظ صلاح، ہم دیکھیں گے اس کا انگلش میننگ۔ آپ پڑھتے آکسفورڈ ڈکشنری اگر آپ پڑھیں گے تو ادھر جو ہے آپ کو اس کا مطلب نکلتا ہے پریئر۔ پریئر کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، لیکن یہ جو اس کا مطلب صحیح مطلب نہیں ہے۔ ہم نماز میں صرف جو ہے مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ہم اسے ہدایت لیتے ہیں۔ اور لیکن اگر میں کہوں گا کہ یہ تو پریئر جو ہے مطلب پورا اس کا مطلب ہم جو ہے مطلب اس کو جو ہے پورا ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا کہ اگر مجھے نماز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا انگلش میں تو میں کہوں گا ٹو واش دا برین۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب ہے ہم جو نماز جاتے ہیں تاکہ ہم جو اپنے دماغ کو جو ہے کیا کر سکے، کلین کر سکے، صاف کر سکے۔ لیکن مان لیجیے آپ کو جو ہے کوئی بندہ بولتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو، آپ یہ نہیں بولو گے کہ میں جو ہے مطلب کلین، آپ اپنے دماغ کو صاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کو کہو گے پریئر ہی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹو کلین دا مائنڈ از بیٹر دین نماز کو کہنا پریئر۔ اب جو ہم اردو میں آتے ہیں، اردو میں جو ہے صلاح کا مطلب ہے بندگی۔ یہ جو ہے میں کہتا ہوں انگلش لفظ پریئر سے جو ہے بہت گنا جو ہے بہتر ہے، کیونکہ بندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی آتی ہے۔ اب صلاح کی جو ہے فضیلت بہت ہے۔ فرمایا جو ہے بنیادی رکن ہے اسلام کا، اسلام کے جو ہے 5 پلر ہے۔ ایک تو یہ جو ہے توحید ہوا، دوسرا جو ہے نماز ہوا، تیسرا زکوٰۃ، چارواں جو ہے روزہ ہوا، اور 5واں حج۔ اب جو ہے صلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن جو ہے نام اعمال دیا جائے گا، رجسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم جو انگلش بھاشا میں کہیں تو ایک بندے کی اگر مطلب نماز درست ہوں گی تو اس کے باقی اعمال بھی جو ہے درست ہوں گے، لیکن اگر اس کی نماز نہیں کچھ جو ہے مطلب نماز اگر ٹھیک نہیں تو اس کے باقی اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور نماز کے بارے میں جو لوگ نماز نہیں پڑھ ان کے خلاف جو سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہے، چاہے وہ حدیث و قرآن، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتاب لکھی ہے، اس کا کیا ہے مطلب وہ کیسا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے کھانا لاتا تھا، مطلب جو ہم کماتے تھے یہ کرتے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نہ میرے کھانے میں برکت، نہ میرے کمانے میں برکت۔ یہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نہ کھانے میں برکت نہ صحت میں برکت۔ پھر وہ جو ایک شیخ صاحب کے پاس گئے، شیخ صاحب بہت بڑے عالم تھے، تو جب شیخ صاحب ان کے گھر میں آئے تو وہ بولنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت نہ برکت نہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دوری ہے، ان کے گھر میں جو ایک دوری ہے۔ تو بولے شیخ صاحب یہ دوری کیوں بھلی رہتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو دوری مطلب پہلے زمانے میں لائٹ بلب شاید کچھ نہیں ہوتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ 5-6 بجے جو ہے مطلب اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے جو ہے پہلے جو ہے مطلب وہ جو ہے رات کے لیے جو ہے مطلب شمعدان جلاتے تھے، لیکن اس کے پہلے جو اندھیرا اس کے لیے جو ہے دوری کرے تاکہ جو ہے اندھیرا مطلب جو ہے روشنی اندر آ سکے۔ تو شیخ فوراً اس کو بند کر دو، کیا کر دو؟ فوراً اس کو بند کر دو۔ تو جب انہوں نے بند کیا تو اب 5-6 دن گزر گئے تو دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی خود لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ میرے گھر میں برکت، رحمت، رونق۔ تو پھر وہ شیخ صاحب کے پاس گئے، شیخ صاحب کو بولنے لگے شیخ صاحب ایسا کیا مطلب دوری سے کیا، یہ تو دوری سے مطلب کیا ہوا، مطلب دوری سے کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ جو دوری تھی تمہارے گھر کے پاس سے جو ایک بے نمازی گزرتا تھا, جب اس کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تو اس کی نظر جو تمہاری دوری جو ہے کھلی رہتی تھی, اس سیدھا تمہارے گھر کے اندر پڑتی, اور اس سے وجہ سے تمہارے گھر میں نہ برکت نہ رحمت تھی. اور یہاں تک اسی کتاب میں جو شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مان لیجیے ایک کٹوری ہے, اس میں جو ہے 10 روٹیاں ہیں. اگر ایک کتا آتا ہے, اس 10 روٹی میں ایک روٹی جو اٹھا لیتا ہے اپنے منہ سے, باقی جو 9 روٹیاں ہیں ہم جو اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن وہی اگر ایک بے نمازی آتا ہے اور اس 10 میں سے ایک روٹی اٹھاتا ہے اور اس کی نظر جو ہے باقی 9 روٹیوں میں بھی پڑتی ہے, تو پھر ہم ان باقی 9 روٹی کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو وہیں جو ہے مطلب فرمایا گیا کہ جو ہے نماز جو ہے جنت کی جو ہے کنجی ہے, مطلب نماز ہی سے جو ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. وہیں جو ہے بہت ساری وعید ہے قرآن پاک میں بھی. اگر ہمیں جو ہے سورہ روم کی جو آیت ہے, اگر ہمیں نماز کو ڈیفائن کرنا ہوگا نماز کیا ہے, تو قرآن پاک کہتا ہے کہ نماز قائم کرو. قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز پڑھو, مطلب کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ نماز پڑھو. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو, اور کہا گیا ہے کہ مشرک میں سے نہ ہو, مطلب شرک کرنے والے میں سے مت ہو. اس لیے جو ہے فضائل ہے. اور جو ہمیں نماز کا طریقہ بہت سارے, میں جو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کم سے کم 150 بندے اندر گئے نماز پڑھنے. تو جب وہ باہر آئے تو امام صاحب نے ان سے جو ہے نماز کے بارے میں پوچھا, نماز کا طریقہ. تو آپ مجھے بتائیں 150 میں سے کتنے بندوں نے جو ہے صحیح نماز کا طریقہ بتایا ہو؟ 150 میں سے 14, صرف 14 لوگوں نے جو ہے صحیح نماز کا طریقہ بتایا. مطلب 100 میں سے صرف 10 سے بھی کم لوگوں نے جو ہے صحیح نماز کا طریقہ بتایا. یہاں تک کہ ایک بندے نے بولا, مطلب میں یہی جو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا, جو نماز ہے نماز کو پڑھو. فرمایا گیا کہ جو شیطان ہے وہ اس کو کیوں مردود کیا گیا, نہ اس نے کوئی گناہ نہ قتل کیا تھا, نہ جھوٹ بولا تھا, نہ رشوت کھائی تھی, نہ زنا کیا تھا. انہوں نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا, اس لیے وہ پوری قیامت جو ہے مردود ہو گئے. لیکن ہم فجر کے سجدے, ظہر کے سجدے, عصر کے سجدے, مغرب کے سجدے, عشاء کے سبوں کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں, پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہیں, پھر بھی جو ہے اس کا ڈر نہیں ہے کہ ہم مردود ہو جائے. بس یہی جو ہے میں اس کے لیے اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. مطلب کہ زمیر آپ کہنا چاہتے ہیں اوورال کہ ہم کچھ بھی ہو نماز نہیں پڑھیں. جی بالکل. اور یہ ہے کہ مطلب قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں کا, ہر چیز کا ذکر ہے قرآن کریم میں, اور اسی کے باوجود جو قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ آپ نمازوں کو قائم کیجیے. بے شک. تو زمیر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسے سکون نہیں ہے, ویسی راحت نہیں ملتی ہے نماز پڑھ کے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس متعلق؟ دیکھیے, نماز سکون کیوں نہیں دیتا ہے. ایک بندہ آپ جائے گا دوسرے منہ دھوئے گا, کشتہ میں پایا جاتا ہے, بولتے ہیں کہاں جا رہا ہے بھائی, وہ بولے گا بھائی میں منہ دھونے جا رہا ہوں. منہ دھونے کے منہ میں پانی ڈالا. اگر ہمیں بولا میں بھائی وضو کرنے جا رہا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سروے کیا گیا تو 80% فرض چھوٹ گئے تو وضو نہیں آتا ہے. اسی لیے میں کہوں گا کہ جو بندے کہتے ہیں سکون اس لیے نہیں آتا. مان لیجئے ہم جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا الحمد ہے کہ, مطلب دیکھیے فرمایا گیا جو خالی دماغ ہے وہ شیطان کا اڈا ہے. خالی دماغ, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, مجھے پتا ہی نہیں میں کہ الحمدللہ رب العالمین کیا پڑھ رہا ہوں, تو مجھے سکون کیسے ملے گا. مجھے لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتا ہے کہ میں الحمدللہ ربتے ہوں کیا کچھ نماز میں سکون آئے. یہاں آپ نے صحیح کہا کہ ایسے بھی بندے ہوتے, جیسے مان لیجیے ایک جو بچہ آیا ہماری طرح, وہ پیپر دے کر اس نے نماز قائم کی, اس کے دماغ میں جو ایک سوال آئے گا, وہ سوچے کہ کوشچن نمبر 2 تھا, اگر میں نے اس کا وہ جواب لکھا ہوتا وہ بہتر ہوتا, مجھے زیادہ نمبر ملتے. یہاں جو بیویاں سوچی, عورتیں سوچی کہ میں آج جو اپنے پتی کے لیے کیا جو ہے پکاؤں, مٹن پلاؤ, جو چکن پلاؤ, یا جو ہے بزنس مین کے خیال میں آئے گا سجدے کے وقت کہ بھائی میں جو ہے کیا پکاؤں گا, میں جو مطلب میں کیا جو ہے کون سا بزنس, یہ بزنس میں جو زیادہ فائدہ ملے گا, یہ بزنس میں کیا فائدہ ملے گا. تو یہ جو مطلب ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے. اور یہاں تک کہ سجدے جو ہے بہت اہم رکن ہے اسلام کا. ہم جو ہے مطلب نماز تو ہم یہیں پڑھتے, مطلب ایک جگہ پڑھ, لیکن ہمارا دماغ جو ہے پورا کشتواڑ جو ہے گھوم کر آ جاتا ہے تب تک. اس لیے میں رائے دوں گا کہ آپ پڑھتے ہیں نماز میں زیادہ نہیں, اس کا مطلب اب یاد کرنا. آپ کا جو ہے پورے جو نماز جس طرح سے بولی گئی ہے قائم کرنے کے جو اس کے فرائض ہے, سنتے سے جو ہے نماز بہتر بنتی ہے. کہ وہی قرآن پاک میں آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ جو ہے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ نہیں آیا ہے, یہ جو ہے وہ جگہ آیا. جیسے
سورہ ال عمران سورہ 3 آیت نمبر 32, سورہ ال عمران سورہ 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 92, سورہ 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 54, سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 56, سورہ محمد سورہ 47 آیت نمبر 33, سورہ مجادلہ سورہ 58 آیت نمبر 13, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. مطلب کم سے کم 12 بار جو اللہ وہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کے اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب یہاں تک کہ میں نے کشتواڑ میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں فرض نماز سنتے ہیں, مطلب ان کے لیے نوز باللہ اللہ تعالی حفاظت پر میری اور آپ کے ایان بھائی, وہ کہتے ہیں کہ سنتے جو ہے کچھ ہی نہیں ہے, سنتے پھر کہتے ہیں ہمیں نماز میں سکون کیوں نہیں آتا ہے. نماز میں سکون کیسے آئے گا, آپ جو ہے مطلب قرآن آیت اللہ کے رسول کی جو ہے مطلب سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اسی کا مذاق اڑانا ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں تک کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اکبر کا. اکبر جو ہمیں استاد سے کہتے استاد جی دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے, دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو استاد کہتا ہے بھائی آپ مغرب نماز کا وقت آپ مغرب نماز پڑھنے جاتے ہو, بولتے ہاں, بولتے ہیں مغرب نماز کے بعد میرے پاس آنا ہے. اب اکبر بادشاہ وہ گیا مغرب نماز پڑھنے, واپس آؤ, جب اس کے استاد کے پاس آئے تو بولے گا ہاں میں نے نماز پڑھی قائم کی. تو بولے گا سچ بول رہا اکبر, سچ بول رہا, جب تو سجدے میں تھا تیرا دھیان کہاں تھا. اکبر پریشان, بولے گا استاد سچ بول رہا. تو اکبر نے بولا میرا دھیان جو بازار میں جو لڑکیاں تھا اس کی طرف تھی. فرمایا ہاں یہی جو ہے سب سے بڑا ہے, یہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. مطلب ہم تو سجدہ اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان بھٹکتا ہے, سجدے میں سب سے زیادہ بھٹکتا ہے. ہاں ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, اور یہ اس لیے بڑا گیا کیونکہ ہم جو ہے سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. اللہ کے سوا اگر ہم نے کسی اور کو سجدہ کیا ہے جو شرک ہے, تو وہ مطلب ہم جو ہے سوچتے اس بندے مطلب ہم اللہ کو سجدہ نہیں, نعوذ باللہ اس بندے کو سجدہ کر رہے ہیں, تو وہ جو شرک ہوا, اور شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے میں صلاح دوں گا جو بھی بولتے ہیں ان کو جو چاہے سنتے کا پالن کرے, جو مطلب جو فرض ہے ان کا جو ہے ان کی جو مطلب فرض کے ساتھ سنت وضو کرے, پھر جو ہے نماز قائم کرے, نماز کا طریقہ جو مکمل طریقہ ہے, فرض تو ہے لیکن جس سنت ہے. اور جو وہ زمیر آخری سوال اس کا آخری سوال ہوگا آپ سے, نماز بہت ساری فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جی آپ سے آخری سوال کہ جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں جو ہے بےعزتی کی جاتی ہے, مار دیے جاتے ہیں, تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بالکل صحیح, یہ جو آپ سوال پوچھا, دیکھیے بچہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے, مان لیجیے میں جو ہے نماز پڑھنے جاتا ہوں, کسی اور کا بچہ نماز پڑھنے آ رہا ہے, یا تو مجھے یا جو ہے سوال ملنا چاہیے, لیکن یہ جو ہے بالکل غلط ہے. دوسروں کو بھی جو اسلام میں لانا ہے, علم کو بانٹنا ہے, دوسروں کو بولنا ہے, اور جو یہ بےعزتی کرتے ہیں لوگ. فرمایا گیا کہ بچوں کو شور کرنے بچوں مطلب تو بالکل مسجد کی احترام ہے, لیکن بچے جو ہے مطلب ان کا نام عمل کرام کاتب میں اس پہ نہیں آئے ہوتے, ان کو جو نہیں چاہتے. فرمایا گیا آپ سے سچن کی روایت ہے, فرمایا جب بچے نماز میں نہیں آئیں گے, نماز پڑھنے مسجد میں داخل نہیں ہوں گے, تو سمجھو جو آپ کا جو آپ کا بھوشیہ, جو اسلام کا بھوشیہ ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو آنے دو, شور کرنے دو, انشاءاللہ اگر آپ ان کو کچھ بولتے ہیں آج نماز پڑھنا رہے کیسے قائم کریں, کیا قائم کریں, ان کو ڈر لگے گا, ان کو جو ہے نماز پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں ان کو کہو نماز پڑھو, جب وہ 10 سال کے ہو تو ان کو ڈانٹو, کسی اور طریقے سے اپناؤ تاکہ وہ نماز پڑھ, تاکہ جب وہ بالغ ہو, جب ان پر نماز فرض ہو جائے تو ان کو ثواب مطلب کرام کاری ان پر جو ہے مطلب لاگو کیا جائے, تو ان کو جو ہے نماز پڑھنا آسان. اس سے جو ہے کوئی بندہ 40 دن لگاتار نماز پڑھتا ہے تو اس کے وہ جو بنا بچوں کو ڈانٹیے مت, کہیے بچوں کو بولیے چپ بیٹھیے, اگر وہ نہیں بیٹھے تو ان کو بات کرنے کوئی نہیں, کوئی بیٹھیے ان کو بول سکیں کیا مطلب کون ہے جو اینڈ پہ جو ہے بات کر سکتے ہیں, یا جو ہے ان کو ڈانٹنا نہیں. کوئی ایسے بھی میں نے انکل دیکھے وہ جو ہے بولتے ہیں بچوں کو نکل جاؤ ادھر سے, تو یہ بھی جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے. اس سے بچوں کو جو ہے حوصلہ جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے ہاں تو یہ کہ بچوں کو آنے دے نماز کیسے قائم کریں, انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا, اور ہماری قوم اس کے لیے جو ہے مطلب بہترین طریقہ یہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمارے کو جو آپ نے اپنے 15 منٹ دیے ہیں, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں. اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے بھی یہی لاسٹ پہ کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو تنگ طلب نہ کیجیے مسجد میں, کیونکہ یہی فیوچر ہے, ہم لوگ ہی فیوچر ہے اسلام کا پورے.